بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام ہمارا جرنیلی سیاست کی دوسری قسط ہے. اس میں ہم 1990 کے الیکشن، اسلامی جمہوری اتحاد کا قیام، بے نظیر کی بننے والی پہلی گورنمنٹ، اور اس کے بعد تین اہم واقعات، جس میں پہلا بھارتی پرائم منسٹر راجیو گاندھی کے دورے کا ہے، اس کے بعد آپریشن جیکال، اور مڈ نائٹ جیکال بھی کہا گیا اس کو. وہ بے نظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرانے کی کوشش تھی. اور اس سے بڑھ کر مہران بینک سکینڈل. یہ تین واقعات اس دوران کے ہیں. تو اس کو ہم دو قسطوں میں کریں گے کیونکہ بات بہت طویل ہو جائے گی. 1988 میں، اگست 1988 میں، صدر ضیاء الحق ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اور ایک دم جو تھا وہ سب کچھ بدل گیا. اور جنرل اسلم بیگ جو وائس چیف آرمی سٹاف تھے، وہ چیف بن گئے. اور انہوں نے اور صدر جو اس وقت بنے فوری طور پر غلام اسحاق خان، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ الیکشن کرائے جائیں اور پارٹی بیسس پہ کرائے جائیں. کیونکہ اس سے پہلے صدر ضیاء الحق نے جو الیکشن کرائے تھے وہ نان پارٹی بیسس پہ تھے. محمد خان جنیجو وزیر اعظم مقرر کیے گئے، لیکن اس کو بھی مئی 1988 میں ضیاء الحق نے برطرف کر دیا. مسئلہ اختیارات کا تھا. محمد خان جنیجو اپنی اتھارٹی اسرٹ کرنا چاہتے تھے. وہ بالکل صاف کلین آدمی تھے اور بڑے سادہ آدمی تھے. پرانے سٹائل کے پارلیمنٹیرین، جو بڑے زمیندار لوگ جو گھر سے پیسے لا کے سیاست کرتے تھے، وہ اس قسم کے تھے. تو وہ اس قسم کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. بجٹ کے مسئلے پہ ان کے ساتھ ضیاء الحق کا جھگڑا ہوا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہر روز جو تھا وہ چیخ ہوتی تھی. اور بالآخر افغانستان کے مسئلے پہ پھر بات زیادہ بڑھی تو ضیاء الحق نے ان کے ساتھ جو حکومت برخاست کر دی. حکومت برخاست کرنے کے بعد سیاسی طور پر جنرل ضیاء الحق کافی کمزور نظر آتے تھے. لیکن وہ اب الیکشن بھی نہیں کرانا چاہتے تھے، خاص طور پہ پارٹی بیس پہ بالکل نہیں کرانا چاہ رہے تھے. اور یہ کہا گیا کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اور نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے. تاہم جب ان کا انتقال ہو گیا اس حادثے میں، تو اس کے بعد پہ جب صورتحال بدلی تو فیصلہ یہ ہوا، اور فیصلہ صدر غلام اسحاق خان، چیف آرمی سٹاف اسلم بیگ، اور آئی ایس آئی کے جو لوگ تھے ان کا تھا بیسک فیصلہ کہ اب الیکشن جو ہے پارٹی بیسس پہ کرائے جائیں، اور اگر پیپلز پارٹی جیت کے آتی ہے تو آنے دیے جائے. تاہم یہ آسان فیصلہ نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کسی وجہ سے جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو ملک کے ساتھ مخلص نہیں سمجھا جاتا تھا. کسی نے کبھی کوئی کانکریٹ بات نہیں کی. گورنمنٹ سروس میں رہا ہوں، میں نے یہ باتیں لوگوں سے سنی ہیں جو بڑی سینئر پوزیشن پہ تھے، سیکرٹری لیول کے، امبیسڈر لیول کے. وہ کوئی سیاسی لوگ نہیں تھے، لیکن ایک عام تاثر یہ تھا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں. کیوں ایسا تاثر ہے؟ کبھی پوچھو، بات کرو تو کوئی جواب نہیں ملتا، لیکن یہ ایک تاثر تھا. تو ضیاء الحق کے دور میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، پیپلز پارٹی 11 سال تک زیر عتاب رہی، جیلیں کاٹی گئیں، کوڑے لگے لوگوں کو. تو اب یہ تیار تو نہیں تھے کہ پیپلز پارٹی واپس آئے، تاہم مجبوری تھی اب. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن پارٹی بیسس پہ کرائے جائیں اور جو بھی جیت گیا اس کو حکومت بنا دی جائے. لیکن احتیاطاً
ISI میں جنرل حمید گل تھے، لیفٹیننٹ جنرل اس وقت، اور ان کا خیال تھا کہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنایا جائے گا بعد میں. وہ الگ قصہ ہے کہ ان کو نہیں بنایا گیا. تو انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا، اور یہ نومبر 1988 میں، یہ بھی دیکھیے کہ بڑی جلدی فیصلے ہوئے. مئی کے مہینے میں جنید صاحب کی گورنمنٹ ڈسالو کر دی گئی. اگست کے مہینے میں ضیاء الحق کا انتقال ہو گیا، اور نومبر پھر اس دوران انتقال کے فوراً بعد نئے صدر کو لایا گیا، منتخب کیا گیا. وہ خود ہی بن گئے. وہ تو پارلیمنٹ تو نہیں تھی، وہ ڈسالو ہو چکی تھی. تو وہ صدر بن گئے، نئے چیف آف آرمی اسٹاف آ گئے، پورا سیٹ اپ تبدیل ہو گیا. اور یہ پھر الیکشن کا اعلان بھی نومبر میں کر دیا، کیونکہ الیکشن کا اعلان ضیاء الحق کر چکے تھے، لیکن وہ نان پارٹی بیسس پہ تھا. پھر سپریم کورٹ میں درخواست کی گئی، اور سپریم کورٹ کا نہیں، پارٹی بیس پہ الیکشن کرائیں. نان پارٹی الیکشن جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے، اور یہ سارا قصہ وہ آپ کو پتہ ہے، یہ ساری کمانڈ پرفارمنس ہوتی ہے. تو وہ بار پھر پارٹی بیس پہ فیصلہ کیا گیا، اور وقت بہت کم تھا. نومبر میں ہی الیکشن تھے، اور نومبر کے مہینے میں ہی IGI کی تشکیل دی گئی. بڑی جلدی سے ان کو اکٹھا کیا گیا، 9 پارٹیز کو. اور اس پارٹی میں مسلم لیگ، جنیجو کی مسلم لیگ تھی، لیکن جنید صاحب کو تو گھر بھیج دیا گیا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے شریف آدمی تھے، اور چیف منسٹر تھے پنجاب کے میاں نواز شریف، ان کو آگے لایا گیا. لیکن کیونکہ بے نظیر کا تعلق سندھ سے تھا، اور سندھ کا کارڈ جو تھا وہ اس کو استعمال کرنا ضروری تھا، تو غلام مصطفیٰ جتوئی، جو بذات خود بڑے شریف آدمی تھے، ان کو صدر بنایا گیا IGI کا. اور پروفیسر غفور احمد، جو اگین بڑے ذاتی طور پہ بڑے شریف النفس انسان تھے، نیک انسان تھے، کبھی ان کو کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کے تھے، ان کو اس کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا. اور یہ کی کوشش کی گئی کہ 9 پارٹیاں ہوں، اور 9 پارٹیوں کا جو ہے وہ اس کی خاص بیک گراؤنڈ ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف 1977 کے الیکشن کے بعد جب تحریک چلی تھی، وہ اس میں 9 پارٹیاں تھیں، 9 ستارے کہتے تھے ان کو. پاکستان نیشنل الائنس اس کا نام تھا، پاکستان قومی اتحاد. اور ان کی بڑی لمبی چوڑی تحریک تھی، بڑی زبردست تحریک چلی تھی بھٹو صاحب کے خلاف. اس کے بعد ہی مارشل لا لگا تھا. تو اس دفعہ بھی یہ کوشش کی گئی 9 پارٹیاں ہوں. اگرچہ 9 پارٹیوں میں سے وہ جو پارٹی تھی وہ مسلم لیگ کی تھی، جو پنجاب بیسڈ میاں نواز شریف کا سلسلہ کیا تھا سارا. اور میاں نواز شریف کی کوشش یہ بھی تھی کہ جنید صاحب کی جگہ پر وہ خود صدر بن جائیں. وہ ایک الگ پاور سٹرگل ہے، لیکن بہرحال میاں نواز شریف بعد میں کامیاب رہے. جنید لیگ جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، یہ مسلم لیگ نون جو تھی یہ کامیاب رہی، آج تک چل رہی ہے وہ. تو اس وقت اس کو لانچ کیا گیا. الیکشن ہوئے، تو الیکشن میں سپلٹ مینڈیٹ آیا. سپلٹ مینڈیٹ اس طرح کہ پنجاب میں IGI کامیاب رہی، زیادہ ووٹ مل کے ملے پروونشل اسمبلی. تو پنجاب میں گورنمنٹ جو بنی وہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ بنی، اور سینٹر میں بے نظیر کی گورنمنٹ بنی. الیکشن کا رزلٹ کچھ یوں تھا کہ پیپلز پارٹی کی 94 سیٹیں آئی تھیں، اور IGI کی 56 تھی. 37 اس میں انڈیپینڈنٹ تھے، اور 19 دوسرے چھوٹی پارٹیز کے جو تھے وہ تھے. تاہم IGI والے سینٹر میں حکومت نہیں بنا سکے، بے نظیر نے سینٹر میں گورنمنٹ بنائی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ لوگ اسے کمفرٹیبل نہیں تھے. پہلی بات تو یہ کی گئی کہ ان کے ساتھ یہ کہا گیا ان کو کہ آپ یہ 2-3 مسائل جو ہیں ان کو نہیں چھیڑیں گی. افغانستان پہ جو ہیں وہ ہماری بات، ہماری مطلب صدر صاحب جو غلام اسحاق خان وہ پہلی رجیم کے ساتھ چلے آ رہے تھے، فوج والے تھے، ISI تھے. اور اس طرح فورن آفس میں صاحبزادہ یعقوب فورن منسٹر تھے، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی تھے، جنید صاحب کے زمانے میں بھی رہے کچھ عرصہ، بعد میں انہوں نے نورانی کو بنا دیا تھا.
تاہم وہ انہوں نے کہا کہ یہ فارن منسٹر ہوں گے، یہ جو ہیں افغانستان پہ جو ہے ہماری پالیسی چلے گی۔ بے نظیر نے کمپرومائز کیا اور ان کو فری ہینڈ دیا کہ آپ ٹھیک ہے یہ کر لیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کمفرٹیبل نہیں تھے اس کے ساتھ، شک تھا خام خواہ کا۔ سارک کا اجلاس ہونا تھا، ساؤتھ ایشین جو کانفرنس تھی، اور یہ یاد رہے کہ 1960 میں جواہر لال نہرو پاکستان آئے تھے، اس کے بعد سے کوئی انڈین وزیر اعظم پاکستان نہیں آیا۔ تو راجیو گاندھی جو ہے بے نظیر کے اقتدار سنبھالنے کے 1 مہینے کے اندر کیونکہ نومبر کے اینڈ پہ تقریباً الیکشن ہوئے ہیں، اور 29 دسمبر کو راجیو گاندھی یہاں پہنچے۔ سارک کی کانفرنس تھی 29، 30 اور 31 سال میں 3 دن کے لیے تھی۔ تو وہ پہلی دفعہ 1960 کے بعد پہلی دفعہ انڈین وزیر اعظم آئے تھے۔ ایک یہ تاثر بنا کہ بھئی کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اگرچہ 2 مسائل جو پاکستان کی طرف سے تھے، کشمیر کا مسئلہ تھا، سیاچن کا تھا، اس پہ تو کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور پہلی دن ملاقات ممکن بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے اتنے بڑے مسئلے پر۔ تو لیکن یہ تھا کہ چلو اب کچھ ماحول بن جائے گا آپس میں بات چیت کرنے کا، بات آگے بڑھ سکے گی۔ اس دورے کے بارے میں سکینڈل بنا دیے گئے کہ کسی نے کہا کہ بے نظیر نے کشمیر بیچ دیا، کسی نے کچھ کہا، اور یہ خبریں خام خواہ لیک کی گئیں ان کو۔ تاہم جو باخبر طبقے تھے، اخبار میں تھے یا ادھر ادھر، ان کو معلوم تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ان کو ڈسکمفرٹ کرنے کے لیے۔ اور اس دوران ان کو پہلی کوشش کی گئی ان کے خلاف، وہ اس کو کہتے ہیں مڈ نائٹ جیکال۔ یہ مسئلہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے شروع ہوا، بے نظیر افغانستان پہ کچھ اور پالیسی اپنانا چاہ رہی تھیں، فوج والے جو تھے وہ اس کو ریزسٹ کر رہے تھے کہ نہیں، ہماری جو پالیسی ہے وہی چلے گی۔ وہ اس وقت پھر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، ہمارے جو پریفرڈ مجاہدین ہیں انہی کو ہم اقتدار پہ لانا چاہتے ہیں۔ اس وقت گلبدین حکمت یار بڑے ہمارے فیورٹ تھے ہمارے۔ تو اس مسئلے پر اب ایسا ہے یا نہیں ہے یقین سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عام جو بات ہے وہ یہی کہی جا رہی ہے کہ ان کو افغانستان پہ جو تھا وہ ان کو اختلاف تھے ان کے۔ ہرچند بے نظیر اس پہ کمپرومائز کر کے آئی تھی، لیکن وہ وہ چاہتی تھیں کہ میں وزیر اعظم ہوں، کچھ اس پہ بہتری، اور وہ آنیسٹلی فیل کرتی تھیں۔ اور یہ آج پروو بھی ہو چکا، آج اتنے سال، اتنی دہائیوں کے بعد، کہ جو پالیسی اس وقت فالو کی گئی وہ غلط تھی، نقصان دہ تھی، لیکن بات نہیں مانی گئی، نہیں سنی گئی، اور اس پہ جو ہے وہ ان کو ووٹ آف دو کانفیڈنس کرانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس میں 2 کریکٹر تھے، بریگیڈیئر امتیاز، ان کا نام بریگیڈیئر امتیاز احمد نام کا ہے، لیکن بریگیڈیئر امتیاز بلا کے نام سے مشہور تھے۔ وہ نمبر 2 تھے ISI میں۔ اس دوران ایک یہ ہوا کہ بے نظیر نے جو ISI چیف تھے حمید گل، ان کو ہٹا دیا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کو ہٹا دیا انہوں نے۔ اور مجھے یاد ہے بے نظیر اس وقت ترکی کے دورے پہ تھیں، میں وہاں ترکی میں تھا اس وقت، ترکی کے دورے پہ تھیں، وہاں سے اناؤنس کیا ہوا، وہ وہاں پہ تھی جب یہ اناؤنس کیا گیا کہ ان کو یہاں سے ریموو کر دیا گیا ہے۔ تو اس پہ بڑے لوگوں میں کھچاؤ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ISI کو کیسے ریموو کر دیا، وہ تو بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے، اور وہ جہادی ذہن کا آدمی تھا حمید گل، اس کے جو لوگ جانتے ہیں اس کو، جہادی آدمی تھا، اور عمران خان کی تربیت میں اس کا بڑا حصہ ہے، شروع کی تربیت میں۔ بعد میں وہ اختلاف، اس کا نظریہ بدل گیا تھا عمران کے بارے میں، لیکن بہرحال اس کی جو ابتدائی تربیت ہے، ابتدائی ذہن سازی جو ہے، اس میں حمید گل کا بڑا حصہ ہے۔ اور حمید گل پرسویسو آدمی تھا، وہ جہادی ذہن کا آدمی تھا۔ تو اس کو جب ہٹا کے، تو ایک ریٹائرڈ جنرل تھے عبد الرحمان کلو، ان کو لایا گیا۔ اب وہاں سچویشن یہ بن گئی کہ وہ ریٹائرڈ آدمی ہے، اگرچہ فوج کا آدمی ہے، لیفٹیننٹ جنرل تھا، اور جب بے نظیر کے اعتماد کا آدمی تھا،
سچویشن یہ بن گئی کہ یہ نمبر 2 جو لوگ تھے، یہ بریگیڈیئر امتیاز بلّہ اور دوسرے ایک صاحب تھے عامر خان، یہ دونوں سازشوں میں مصروف تھے اور ایک حد تک ڈی جی آئی ایس آئی کو، جنرل کلو کو اندھیرے میں رکھا گیا اور اس کے لیے پیسے بانٹے گئے. انٹیلیجنس بیورو نے اس دوران اس کو پتہ چل گیا تھا، انٹیلیجنس بیورو نے ان کی ایک گفتگو ٹیپ کر لی تھی جس میں اس نے یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ کوئی 2 MNAs تھے، ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ بے نظیر کے خلاف ووٹ دیں. تمام تر کوشش کے باوجود بہرحال ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوا. اور پھر 1990 کا الیکشن جیسے ہوا، بے نظیر کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا گیا 1990 میں، کرپشن کے چارجز پر، انیفیشنسی کے چارجز پر، معیشت تباہ کر دی ہے وہ سارا. اور اس کے بعد الیکشن ہوا اور پھر آئی جی آئی جیت کے آئی. اب یہاں میں بات ختم کرتا ہوں، اور اس کو جو ہے 90 کا جو الیکشن ہے اس میں کیسے ان کو جتوایا گیا، مہران بینک سے کیسے پیسے آئے، کیا کیا، اس پہ اگلی قسط میں بات کریں گے. بہت شکریہ، خدا حافظ.